افغانستان کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے امریکہ کافروں کی طرف سے، لیکن کوئی بندہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جا کر مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ کافر نہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اس مسلمان سے کہتے ہیں، اس مسلمان سے ہمارا سوال ہے کہ بھائی تو خود کو مسلمان کہتا ہے، عراق کے اندر مسلمان شہید ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہر کسی کو پتہ ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں۔ تو غیرت ہے ان کے اندر کہ ایک بچہ ان کی عورتیں بھی سامنے آتی ہیں، پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو ظلم ہے، کشمیر کے اندر جو ظلم ہے، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ مسلمان، انہیں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا۔ اگر ان مظلوموں کی حمایت کے لیے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ آج یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایٹم بم بنایا تو ایٹم بم یہ دہشت کی علامت ہے، تو ایٹم بم کوئی ملک نہ بنائے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس پوری دنیا کو تباہ کرنے کا سامان ہوتا ہے۔ جس ملک کے پاس اتنی ایٹمی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، وہ ملک ہمیں کہتا ہے کہ آپ امن کی بات کریں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر کہتے ہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر امن کی بات کرنی ہے تو جو تمہارے ایٹمی بم ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹم بم ہیں، انہیں ختم کر دو۔ جو تمہارے پاس جدید اسلحہ ہے اسے ختم کر دو، پھر کہو کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ چلے، لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ امن میں رہیں، امن کی بات کریں، کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے، اور ہم ہر قسم کی اسلحے کی ہماری قوت اتنی مضبوط ہو کہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو ہم پورے ملک کو تباہ کر دیں، تو یہ امن کی بات نہیں۔ امن یہ ہے، اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے آپ اگر سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی تاریخ کتنی روشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی شاہ سواروں کو، سپہ سالاروں کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ وہ کہتے جی ہمیں بس آپ جی قال رسول اللہ کی بات کر دیں، قال اللہ کی بات سنا دیں، ہمیں نہ بتائیے کہ محمد بن قاسم نے کیا کیا، ہمیں نہ بتائیے کہ ایوبی نے کیا کیا تھا۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ سندھ کی سرزمین پر جب محمد بن قاسم آیا، اس نے کافروں کے ساتھ جنگ ہی کی تھی نا، کوئی پیار والا اس نے معاملہ نہیں کیا تھا، کوئی یارانے نہیں لگائے تھے کافروں کے ساتھ، جنگ کرنے آیا تھا اپنے علاقے سے۔ وہ مسلمانوں کا لشکر نوجوانوں کو اکٹھا کر کے مسلمان عورتوں کی خبر گیری کے لیے آیا تھا۔ ایک مسلمان عورت نے خط لکھا تھا تو ان کی مدد کے لیے محمد بن قاسم عراق سے نکلا اور سندھ کی سرزمین پر آ گیا۔ محمد بن قاسم 21 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کا انتقال ہوا۔ 18 سال کی عمر میں یہاں پر آیا، 21 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اور جب محمد بن قاسم کا انتقال ہوا تو سندھ کے ہندوؤں نے اپنے بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر محمد بن قاسم کے مجسمے بنا کر عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد بن قاسم کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو خدا تھا، یہ تو کوئی فرشتہ تھا جس نے اتنا انصاف کیا، اتنا عدل قائم کر دیا۔ ہمارے ہندو حکمرانوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جتنا ایک مسلمان حکمران نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے۔ بھائی ہندو یہ کہہ رہے ہیں، ہندو یہ کہتے ہیں، وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی، اور آج ہم اس حکمران کی بات کریں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی بات نہ کرو، ہمیں کوئی قرآن کی آیت سنا دو۔ پتہ نہ کہ وہ آیت سنائیں گے، ٹھیک ہے، مسئلے کے اندر ہم الجھ جائیں گے، نہ ہم نے کوئی بات سننی ہے نہ سمجھنی ہے، ٹائم گزر جائے گا۔ کون سمجھے کہ محمد بن قاسم کون تھا؟ کسی کو نہیں پتا۔ ہندوؤں سے جا کر پوچھیں، ہندو عبادت کرتے ہیں محمد بن قاسم کی، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ تو جس بندے نے ہندوؤں کے ساتھ جنگ کی تھی، وہ ہندو تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، حالانکہ وہ کفر ہی کر رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنا عدل، اتنا انصاف کہ کافر ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے مذہب والوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جتنا مسلمانوں نے کیا ہے۔ تو پتہ چلا جب کوئی جہاد کرتا ہے تو جہاد کے اندر ظالموں کو سزا ملتی ہے، مظلوموں کو سزا نہیں ملتی۔ اگر کشمیر کے اندر جہاد کیا جائے گا تو سزا ان فوجیوں کو ملے گی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، عوام کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کافر ہو ہم تمہیں قتل کریں گے۔
یہ دیکھا جائے گا۔ اور اسلام یہ کہتا ہے جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو، تمہارے سامنے فوج آ گئی کافروں کی جہاد کرنے کے لیے، اگر کسی فوجی نے اپنا ہتھیار نیچے پھینک دیا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس فوجی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اسے قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بس اسے قید کر لو، وہ ٹیکس دے گا، آزادی مل جائے گی۔ تو جو فوجی ہتھیار پھینک دے اسلام اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جس غریب کے ہاتھ میں ہتھیار ہی کوئی نہیں، اسلام اسے کیسے سزا دے سکتا ہے؟